بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Shahid Maqbool. Today 22nd December 2020 English class 9th old میں آج ہم فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی اسٹڈی کریں گے. فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس از یوزڈ ٹو ڈسکرائب an action which has been going on continuously and has yet to be completed in the future. Which has been going on continuously and has yet to be completed in future. یعنی مستقبل میں کسی کام کے جاری رہنے اور اس کی ابھی تکمیل ہونی ہو کو ظاہر کرتا ہے. اس کا طریقہ، سب سے پہلے اس کی پہچان دیکھیں. آئیڈینٹیفیکیشن، پہچان. اردو فکروں کے آخر میں تا رہا ہوگا، تی رہی ہوگی، تے رہے ہوں گے، یا رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے کے ساتھ وقت آتا ہے. ان کے ساتھ بھی وقت آتا ہے اور ان کے ساتھ، یعنی اس ٹینس میں آپ کو یا تو کام شروع ہونے کا وقت دیا گیا ہوگا یا پیریڈ آف ٹائم یعنی کام کو کرنے کا دورانیہ دیا گیا ہوتا ہے. آئیے اس کے میتھڈ کو دیکھتے ہیں. یعنی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سبجیکٹ لگائیں گے، ول یا شیل میں سے سبجیکٹ کے مطابق کوئی ایک ہیلپنگ ورب لگائیں گے، اس کے بعد ہیو بین لگائیں گے، آئی این جی فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ، پھر سنس یا فار اکارڈنگ ٹو ٹائم. یعنی اگر شروع ہونے کا وقت ہے تو سنس، اور اگر پیریڈ آف ٹائم دیا گیا ہے تو فار لگائیں گے. نیگیٹو بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ول یا شیل لگائیں گے، اس کے بعد ناٹ لگائیں گے، ہیو بین لگائیں گے، آئی این جی فارم آف ورب لگائیں گے، آبجیکٹ لگائیں گے، سنس یا فار، اور پھر ٹائم لگائیں گے. اگر سینٹینس سوالیہ ہے یعنی انٹروگیٹو ہے تو اس کا میتھڈ یہ ہے، ول یا شیل سبجیکٹ سے پہلے لگائیں گے یعنی شروع میں سینٹینس کے. ول یا شیل میں یہ دونوں لفظ کیپٹل آئیں گے یعنی ول کا ڈبلیو اور شیل کا ایس. دوسرا سبجیکٹ لگائیں گے، اس کے بعد ہیو بین لگائیں گے، آئی این جی فارم، پھر آبجیکٹ، اس کے بعد سنس یا فار، پھر ٹائم، اور ان دا لاسٹ کوسچن مارک آپ نے لگانا ہے. آئیے اسٹوڈنٹس اسی میتھڈ کے مطابق اردو سے انگلش جملوں کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. یہ ایگزامپلس دی گئی ہیں. بارش منگل سے ہو رہی ہوگی، بارش منگل سے ہو رہی ہوگی. اٹ ول ہیو بین ریننگ سنس ٹیوزڈے، اٹ ول ہیو بین ریننگ سنس ٹیوزڈے. اس کے بعد آپ نیگیٹو سینٹینس اپنا ایک اور سمپل سینٹینس دیکھیں. کسان 4 روز سے ہل چلا رہا ہوگا. ان دونوں میں، ان دونوں جملوں میں یعنی ان دونوں سینٹینسز میں سنس اور فار کا استعمال کیا گیا ہے. یہ منگل جو ہے کام کے شروع ہونے کا ٹائم ہے، جبکہ 4 روز پیریڈ آف ٹائم ہے. دا فارمر ول ہیو بین پلوئنگ فار 4 days. تو یہاں پہ ہم نے 4 روز کے لیے فار کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ پیریڈ آف ٹائم ہے. وہ شام سے کھیلتے نہیں رہے ہوں گے. دے ول ناٹ ہیو بین پلینگ سنس ایوننگ. تو یہ ایوننگ شام جو ہے یہ کام کھیل کے شروع ہونے کا وقت یہاں ظاہر کرتا ہے. کیا بچہ شام سے سوتا رہا ہوگا؟ ول دا چائلڈ ہیو بین سلیپنگ سنس ایوننگ. تو ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سنس وہاں لگاتے ہیں جہاں کام کے شروع ہونے کا وقت دیا گیا ہو، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں فکس ٹائم دیا گیا ہو، جیسے صبح، دوپہر، شام، رات، یہ فکسڈ ہے. ہفتے کے دنوں کے نام سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ سب فکسڈ ہے. اس طرح سال کے مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ یہ سب فکسڈ ہے. اور اسی طرح سے گھڑی کی جو گھنٹے ہیں جیسے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، یہ فکسڈ ہے. تو جن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ اپنے وقت کے مطابق چلتا رہتا ہے، سلسلہ ایک ترتیب سے جو چلتا ہے. تو یہ فکس ٹائم ہے، اس کے ساتھ آپ نے سنس لگانا ہے. ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو گزرا ہوا کل ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے سنس یسٹرڈے، سنس لاسٹ نائٹ لگاتے ہیں. باقی پیریڈ آف ٹائم کے لیے 2 دن، 4 دن، 2 سال، 2 مہینے، 2 منٹ، 2 سیکنڈ وغیرہ کے لیے آپ نے فار لگانا ہے. یہ پیریڈ آف ٹائم ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جو ہوم ورک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پیج نمبر 1
30 پر 130 پر ایک ایکسرسائز دی گئی ہے اور پیج نمبر 129 اور 128 پر، یعنی ہمارا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ویسے تو 127 سے شروع ہو کر اور 131 تک جاتا ہے. تو جب 130 تو آپ نے نا اس میں موجود جو ایگزامپلز ہیں 127 سے لے کر 130 تک جو ایگزامپلز دی گئی ہیں، آپ نے ان ایگزامپلز کی ٹرانسلیشن اچھی طرح سے کرنی ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہوا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں کچھ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ایگزامپلز کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا سن لیجئے. بشیر 2 گھنٹے سے سبق یاد کر رہا ہوگا. بشیر ول ہیو بن لرننگ دا لیسن فار 2 hours. اس میں فار کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ پیریڈ آف ٹائم 2 گھنٹے دیا گیا ہے. کسان 4 روز سے ہل چلا رہا ہوگا. دا فارمر ول ہیو بن پلوئنگ فار 4 days. پرندے صبح سے چہچہا رہے ہوں گے. برڈز ول ہیو بن چرپنگ سنس مارننگ. 20 منٹ سے اولے پڑ رہے ہوں گے. اٹ ول ہیو بن ہیلنگ فار 20 minutes. تم 1 گھنٹے سے بچے کو ستا رہے ہوگے. جو ول ہیو بن ٹیزنگ دا چائلڈ فار این hour. وہ 3 دن سے شرارت کر رہا ہوگا. ہی ول ہیو بن میکنگ مسچیف فار 3 days. لڑکا 10 بجے سے رسی کو کھینچ رہا ہوگا. دا بوائے ول ہیو بن پولنگ دا روپ سنس 10 o'clock. وہ ستمبر سے باقاعدہ اسکول جا رہا ہوگا. ہی ول ہیو بن گوئنگ ٹو اسکول ریگولرلی سنس سپٹمبر. یہ آدمی 2 بجے سے غوطہ لگا رہے ہوں گے. دیز مین ول ہیو بن ڈائیونگ سنس 2 o'clock. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سمپل سینٹینسز کی کچھ ایگزامپلس تھیں. آئیے اب نیگیٹو ایگزامپلس، نیگیٹو سینٹینسز کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. وہ 7 بجے سے اخبار نہیں پڑھتا رہا ہوگا. ہی ول ناٹ ہیو بن ریڈنگ دا نیوز پیپر سنس 7 o'clock. یہاں آپ کو ایک اہم بات بتانا ضروری ہے کہ چونکہ اس میں ول، شیل اور ہیو 2 ہیلپنگ ورب دیے گئے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، جو فرسٹ ہیلپنگ ورب ہے ول یا شیل، اس کے بعد ناٹ لگانا ہے. اسٹوڈنٹس یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہیو کے بعد ناٹ لگا دیتے ہیں. آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ ول شیل کے بعد آپ نے ناٹ لگانا ہے. تو ایگزامپل بھی سنیں، آپ کو اور مزید کلیئر ہو جائے گا. ہم رات سے مضمون نہیں لکھتے رہے ہوں گے. وی شیل ناٹ ہیو بن رائٹنگ دا ایسے سنس نائٹ. وی شیل ناٹ ہیو بن رائٹنگ دا ایسے سنس نائٹ. وہ شام سے کھیلتے نہیں رہے ہوں گے. دے ول ناٹ ہیو بن پلینگ سنس ایوننگ. مالی صبح سے پھول نہیں چنتا رہا ہوگا. دا گارڈنر ول ناٹ ہیو بن پلکنگ فلاورز سنس مارننگ. یہ آدمی 5 ماہ سے شہر میں نہیں رہتا رہا ہوگا. دس مین ول ناٹ ہیو بن لیونگ ان دس سٹی فار 5 months. نسیمہ پرسوں سے اسکول نہیں جاتی رہی ہوگی. نسیمہ ول ناٹ ہیو بن گوئنگ ٹو اسکول سنس ڈے بیفور یسٹرڈے. پرسوں کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ ڈے بیفور یسٹرڈے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی کچھ نیگیٹو سینٹینسز کی ایگزامپل. آئیے آپ کچھ انٹروگیٹو سینٹینسز کی ایگزامپل کی طرف دیکھتے ہیں. کیا تم صبح سے باتیں کرتے رہے ہوگے. ول یو ہیو بن ٹاکنگ سنس مارننگ. آپ 2 گھنٹے سے کس کا انتظار کرتے رہے ہوں گے. ہوم ول یو ہیو بن ویٹنگ فار 2 hours. ہوم ول یو ہیو بن ویٹنگ فار 2 hours. بچہ کب سے کھلونوں سے کھیلتا رہا ہوگا. سنس وین ول دا چائلڈ ہیو بن پلینگ ود دا ٹوائز. کیا وہ 2 گھنٹے سے کتاب پڑھ رہا ہوگا. ول ہی ہیو بن ریڈنگ دا بک فار 2 hours. کیا بدقسمت آدمی کئی دن سے سوچ رہا ہوگا. ول دا انفارچونیٹ مین ہیو بن تھنکنگ فار سیورل ڈیز. خانہ بدوش جنوری سے کہاں رہتے رہے ہوں گے. ویئر ول دا نومیڈز. خانہ بدوش کی کیا انگلش ہوگی؟ نومیڈز ہیو بن لیونگ سنس جنوری. آپ گزشتہ ہفتے سے ان کی حوصلہ شکنی کیوں کرتے رہے ہوں گے. وائی ول یو ہیو بن ڈسکریجنگ دیم سنس لاسٹ سیچرڈے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ٹاپک، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یعنی اس کی شناخت، میتھڈ اور ٹرانسلیشن کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں حاضر ہوں. ویڈیو لیکچر جو آپ کو بھیجے جا رہے ہیں بار بار دیکھیں، سمجھیں اور پھر اسی کے مطابق پیپر کی تیاری کریں. شکریہ. السلام علیکم.